Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing gene mutations, and in the gene mutations parent topic, in the previous video we started the discussion of induced mutations, and we studied the Muller's experiment, in which he very clearly demonstrated it was a very excellent and error-free experiment, in which he demonstrated that X-rays cause mutations. Now we proceed further. Mutagens, all those factors, either in the environment or chemicals, whatever they might be, they are known as mutagens, as they cause mutations in DNA or in living organisms. After the discovery of Hermann Joseph Muller, other researchers also demonstrated. تو بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایکس ریز جو ہیں وہ میوٹاجینک ہیں، صرف ڈراسافیلا میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے جانداروں میں، جن میں پودے بھی شامل ہیں، اور مائکروبس یعنی کہ اسمالر آرگینزمس، مائکروسکوپک آرگینزمس، اور ساتھ ساتھ دوسرے اینیملز بھی اس میں شامل ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایکس رے نہیں، دوسرے بھی ہائی انرجی جو ریڈیشنز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز، وہ بھی میوٹیشنز کاز کرتی ہیں. اور نہ صرف یہ ریڈیشن بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ دیر آر آلسو کیمیکلز جو کہ میوٹیشنز کاز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میوٹیشن کو خود انڈیوس کرنا، یعنی میوٹیشنز کریٹ کرنا لیونگ آرگینزمز میں، اس سے جینیٹکس کی فیلڈ میں، جینیٹکس کے میدان میں کافی پروگریس ہوئی، بلکہ جیسے یہاں پہ امینسلی کا لفظ آیا کہ بہت زیادہ پروگریس ہوئی. تو اس سے یہ تھا کہ اب ایک جین کے ایفیکٹ کا، یا ایک جین کے پروڈکٹ کا، یا اس کے فنکشنز کا آپ نے پتہ چلانا ہے، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں میوٹیشن کرنی ہے. تو میوٹیشن سے پتہ چل جائے گا کہ وہ جین کیا، کیونکہ وہ فنکشن نہیں ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہی وہ جین ہے جو کہ اس فنکشن میں انوالو تھی. جو کہ یہ جین میوٹیٹ ہو گئی، یہ کام نہیں کر رہی، تو اس کو جو ٹرم دی جاتی ہے ناک آؤٹ، تو ہم ان کے فنکشنز کو معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی میوٹیٹ آرگینزمز جو ہیں، اس میں یہ ہے کہ پھر ہم وائلڈ ٹائپ جین پروڈکٹ کے، وائلڈ ٹائپ جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے 6 سیمسٹرز میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. جو نارمل فینوٹائپ ہوتی ہے کسی بھی جاندار میں، اس کو ہم وائلڈ ٹائپ کہتے ہیں، کیونکہ جو لیونگ آرگینزمز ہیں، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، جو ماحول میں رہتے ہیں، تو یہ قسم کا ان کو ہم وائلڈ یہ کہتے ہیں. تو ان میں جتنی بھی ٹریٹس یا کیریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں اور جو جینز ان کی ذمہ دار ہوتی ہیں، تو دے آر نون ایز وائلڈ ٹائپ. تو میوٹیشن سے ہمیں وائلڈ ٹائپ جین کی پروڈکٹ کا، فنکشن کا اور پروڈکٹ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو اپروچ تھی کہ آپ جین کو میوٹیٹ کریں اور پھر پتہ چلائیں، یعنی جینز میں میوٹیشن لائیں اور پھر پتہ چلائیں، کہ ظاہر ہے کہ ہم اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کیمیکلز کے ذریعے یا ایکس رے کے ذریعے یا کسی بھی ریڈیشن یا جو میوٹیجنز ہیں ان کے ذریعے کسی خاص جین کو ٹارگیٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ جب میوٹیشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے اٹ از آئدر لاسٹ، یا اس میں پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشنل ڈائسیکشن. تو آپ جو بایولوجیکل پروسیس ہے اس میں آپ ایکس ریز کے ذریعے یا میوٹیجنس کے ذریعے آپ اس میں چینجز لاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پروسیس چونکہ اب اس میں یہ خامی پیدا ہو گئی، تو یہ اس جین کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ جین ایکس رے کی وجہ سے یا میوٹیجن کی وجہ سے میوٹیٹ ہو گئی.
تو اس سے ہم بایولوجیکل پروسیسز کو، میٹابولک پاتھ ویز کو، جین کے پروڈکٹس کو، جین کی پروڈکٹس کے فنکشن کو سمجھنے میں بہت آسانی ملی ہے جب سے یہ میوٹاجنس دریافت ہوئے ہیں 1927 سے۔ اب اس میں مسٹرڈ گیس یا سلفر مسٹرڈ جو ہے یہ ایک کیمیکل ہے۔ تو جیسے ایکس رے پہلے دریافت ہوئی تھی ریڈیشن میں، اس طریقے سے یہ مسٹرڈ گیس پہلے دریافت ہوئی تھی کہ یہ وہ کیمیکل ہے جو کہ میوٹاجینک ہے۔ اور یہ شارلٹ ارباخ اور اس کے ساتھی جو تھے میوٹاجینک ایفیکٹس انہوں نے مسٹرڈ گیس کے اور اسی مسٹرڈ گیس سے جو ریلیٹڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یہ جب ورلڈ وار 2 تھی، دوسری جنگ عظیم، اس میں انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ اب چونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ جنگ شروع تھی، تو یہ کیمیکلز جو تھے جنگ میں استعمال ہو رہے تھے، تو اس لیے پھر جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کے اوپر بین لگا دیا کہ یہ جو چونکہ کیمیکل وارفیئر میں آتا ہے، اس لیے ارباخ اور اس کے جو کو ورکرز تھے یہ مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکے جب تک جنگ جاری رہی۔ اس کے علاوہ جو تھا دوسرے میوٹاجنس جو کہ ہم نے اسٹڈی کیے، ان میں کیمیکل میوٹاجنس جو کہ الکائل گروپس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، جس میں CH3O ہے، CH3CH2O ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں الکائلیٹنگ ایجنٹس۔ یہ میوٹاجنس ہیں کہ یہ DNA میں یہ گروپس ٹرانسفر کر دیتے تو DNA میوٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو مسٹرڈ گیس کے بھی DNA کے اوپر کافی ایفیکٹس ہیں، اور بعد میں دوسرے کیمیکل میوٹاجنس بھی دریافت ہوئے جن کے مخصوص DNA کے اوپر ایفیکٹس ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے کچھ کیمیکلز ہیں، چونکہ مسٹرڈ گیس کا یہاں پہ آگے ذکر آ رہا تھا، ڈائی 2 کلورو ایتھائل سلفائڈ، یہ وہ گیس ہے مسٹرڈ گیس۔ اور پھر یہ الکائلیٹنگ ایجنٹس ہے EMS، ایتھائل میتھین سلفونیٹ اور ایتھائل ایتھین سلفونیٹ EES۔ اور اس کے علاوہ یہ 5 برومو یوروسل 2 امینو پیورین 2,8 ڈائی امینو ایکریڈین۔ تو یہ بیس انالاگز ہیں اور یہ ایکریڈینز ہیں۔ اور دوسرے ڈی امینیٹنگ ایجنٹس ہیں جو کہ امینو ایسڈ یا اس کو امینو گروپ کو ریموو کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہائیڈراکسیلیٹنگ ایجنٹس ہیں، تو ہائیڈراکسیلامین اور نائٹرس ایسڈ جو ہیں یہ ان کمپاؤنڈز میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ فگر تھی جو کہ پچھلے پیج سے یہاں پہ ہم نے دیکھی، تقریباً 5 ڈفرینٹ گروپس تھے میوٹاجنس کے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا۔ مولر کے بعد جو چیزیں دریافت ہوئیں ان میں کیمیکلز بھی اور ایک گیس کا بھی ہم نے دیکھ لیا جو کہ میوٹیشنز کاز کرتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ان تمام میوٹاجنس کے جو اسپیسیفک ایفیکٹس ہیں اور یوزز ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ Thanks for watching and see you in the next video.